مولانا اخلاق کے اندر تو کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میرا ٹیمپر بڑی جلدی لوز کر جاتا ہوں یہ وہ، لیکن وہ ٹیمپر میں فرق ہوتا ہے. تگڑے آدمی کے سامنے ٹیمپر جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے، غریب کے سامنے. لیکن عاصم بھائی کی جو ماشاءاللہ ہم نے خوبیاں دیکھی تھی کہ وہ جو ایک دیوانہ تھا ان کے ساتھ، اور غریب کے ساتھ تو اصل اخلاق اپنے سے کمزور کے ساتھ ہے. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سب سے آگے تھا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں. سبحان اللہ. اور فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. پھر ایک صحابی نے عرض کیا ہماری محلے دار ہے، وہ بہت عبادت کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے مسلسل، نوافل بھی پڑھتی ہے مسلسل، لیکن اس کی زبان میں بڑی سختی ہے. آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی. اور پھر انہوں نے کہا ایک اور محلے دار خاتون ہے جو سوائے فرائض کے ہم نے ان کو کوئی ایسی عبادت کرتے نہیں دیکھا، لیکن ان کا بول بہت میٹھا ہے. آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو چیز مارکیٹ میں کم ہوتی ہے تو یہ مارکیٹ کا قانون ہے کہ اس کی قیمت اپ ہونا شروع ہو جاتی، اس کے لیے مارکیٹنگ نہیں کرنی پڑتی. بالکل. اور اس کے لیے کسی کمپیٹیٹر کا بھی خوف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ بالکل. منہ مانگی قیمت لیتا ہے جس کے پاس ہوتی ہے. اچھے اخلاق انسانی منڈی میں تقریباً ناپید ہیں، تو جو ان کو اپنائے گا آج کے دور میں بہت اونچی اڑان اڑے گا. نمازیوں کی بڑی تعداد ہے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، صدقے دینے والے، عمرے کرنے والے، اعتکاف کرنے والے بے شمار ہیں. لیکن اچھے اخلاق والے میں 80 سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا. 6 بر اعظم میں میرے قدم اللہ نے ڈلوائے ہیں. لیکن اس صفت والا کو بھی کوئی ملتا ہے، تو لہٰذا پہلے ہی اس کی قیمت بہت تھی، اب اور بھی زیادہ ہوگی. سعید انور اور محمد یوسف آئے میرے پاس کہ ہماری طاقت تو لگ گئی ہے کرکٹ میں، تو کوئی جنت کا شارٹ کٹ بتاؤ. تو میں نے کہا اپنے اخلاق اچھے کرو. کہ نہیں کوئی اور بتاؤ، یہ بہت مشکل ہے. خاص طور پر بیوی کے سامنے اپنے آپ کو نیچے کرنا، یہ اخلاق کی انتہا ہے. اولاد کے سامنے، ماں باپ کے آگے تو ایک احترام کا رشتہ ہوتا ہے. آج کل تو وہ بھی بہت کم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہوتا ہے. لیکن بیوی کے ساتھ اس لیے آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جس کے بیوی کے ساتھ اخلاق اچھا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا. تو آپ نے فرمایا جو جھگڑا چھوڑ دے چاہے حق پہ ہو، میں اسے جنت کے کنارے پر محل لے کر دوں گا. جو جھوٹ چھوڑ دے چاہے مذاق نہیں ہو، تو اسے جنت کے سینٹر میں گھر لے کر دوں گا. اور جو اخلاق اچھے کر لے اسے جنت الفردوس میں محل لے کر دوں گا. سبحان اللہ. کہ یہ اوکھی چڑھائی ہے. آپ کے ٹیم ممبر اور آپ کے قریب کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا مولانا آپ کے ساتھ اچھا کریں تو آپ مولانا کے ساتھ برا کریں. یہ اس طرح کی تو بہت سی مثالیں کیونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. تو یہ اس حوالے سے میں آپ کے بچوں کا بھی، ایون آپ کے ٹیم ممبرس کے بھی میں اکثر جگہ پہ ذکر کرتا ہوں کہ میں نے واقعی آپ کے آس پاس کے لوگوں کے جو اخلاق دیکھے ہیں نا، میں یقیناً عام لوگوں کی طرح جس طرح سارے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، میری بھی آپ سے ایک عقیدت ہے. میری آپ سے زیادہ عقیدت بڑھی جب میں نے آپ کے آس پاس کے لوگوں کو دیکھا. اچھا. تب میری عقیدت اور بڑھ گئی. اچھا یار یہ کچھ ہے، یہ واقعی، کیونکہ جو آپ کے ساتھ سفر کرتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، ان کو تو سب پتہ چل جاتا ہے نا جو ساتھ رہتے ہیں. بلکہ آپ کے وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ملازموں کو خراب کر دیتے ہیں، پھر ہم بڑی مشکل سے مینج کرتے ہیں، روٹیٹ کرتے رہتے ہیں ڈرائیورز اور یہ وہ کہ جو ساتھ ہوتے ہیں مولانا کو ان کی فکر ہوتی ہے. ہم نے ان کو رکھا ہو کہ ہم مولانا کی فکر کریں.
اور مجھے ان کی فکر پڑ جاتی اس لیے میرا ڈرائیور بدلتے رہتے ہیں. جی مجھے بتایا انہوں نے کہ تبدیلی کرتے رہتے ہیں. تو مولانا آپ کو چائے بہت پسند ہے اور چائے پہلے کافی عرصہ آپ خود بناتے رہے ہیں سفر میں بھی ایون جو چائے کا, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی اور کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے نہیں, میں نے یہاں اپنے ملازموں کو سکھا دیا گھر میں, تو وہ ویسی بناتے ہیں جیسی مجھے پسند ہے. اور جب میں سفر میں ہوتا ہوں تو ایک دو خادم ایسے ہیں جن کو میں نے وہ سکھا دیا ہے, لیکن کبھی میں خود بھی شوقیہ جا کے بناتا ہوں چائے. اور ہمارے تقریباً سارے کچن کے ملازمین کو اس کا طریقہ آ گیا. اچھا, آپ کی جو فیوریٹ چائے ہے اس کا, ماشاء اللہ.